دوستو، اگر آپ لوگ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور ہمارا سبق ہے اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 5، گرمی کا موسم۔ اس سبق میں ہم آپ کو اردو پڑھنا سکھانے جا رہے ہیں، اور گرمی کا موسم کے اوپر صاحب کتاب یعنی مؤلف کہتے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب دی، اس کتاب کی تالیف کی، یعنی صاحب کتاب، انہوں نے ایک بہت ہی اچھا سا نظم لکھا ہے۔ نظم بھی سنیے اور ساتھ ہی اردو پڑھنا بھی سیکھیے۔ گرمی کا موسم، مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ۔ مئی کا، مئی یعنی اپریل کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے اس کو مئی کہتے ہیں۔ تو مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ، یعنی سر سے پاؤں تک، چوٹی سے ایڑی تک یعنی سر سے پاؤں تک، بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ۔ بجے 12 تو سورج سر پہ آیا، بجے 12 تو سورج سر پہ آیا، ہوا پیروں تلے ہوا، ہوا نہیں یہ ہوا لکھا ہے، ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ۔ پوشیدہ کہتے ہیں چھپ جانے کو، یعنی پیر کے نیچے سایہ جو ہے، چھاؤں جسے کہتے ہیں، وہ چھپ گیا۔ تو ہوا پیروں تلے پوشیدہ سایہ۔ چلی لو اور تڑاقے کی پڑی دھوپ، چلی لو اور تڑاقے کی پڑی دھوپ، لپٹ ہے آگ کی گویا کڑی دھوپ۔ زمین ہے یا کوئی جلتا توا ہے، کوئی شعلہ ہے یا پچھوا ہوا ہے، در و دیوار ہیں گرمی سے تپتے، بنی آدم ہیں مچھلی سے تڑپتے، پرندے اڑ کے ہیں پانی پہ گرتے، چرندے بھی ہیں گھبرائے سے پھرتے۔ دیکھیے، پرندے اور چرندے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہواؤں میں اڑتا ہے جسے پچھی کہتے ہیں، اس کو اردو میں پرندہ کہتے ہیں، اور چرندے جو چوپائے ہیں، جو گھاس کھاتے ہیں، جو گھاس چرتے ہیں کھیتوں میں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، تو اس کو چرندے کہتے ہیں، جتنے بھی چرنے والے ہیں۔ درندے چھپ گئے ہیں جھاڑیوں میں، اور درندے اسے کہتے ہیں جو چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، تو یہ درندے کہلاتے ہیں۔ درندے چھپ گئے ہیں جھاڑیوں میں، مگر ڈوبے پڑے ہیں کھاڑیوں میں، مگر ڈوبے پڑے ہیں کھاڑیوں میں۔ نہ پوچھو کچھ غریبوں کے مکاں کی، نہ پوچھو کچھ غریبوں کے مکاں کی، زمیں کا فرش ہے چھت آسماں کی۔ نہ پنکھا ہے نہ ٹٹی ہے نہ کمرہ، نہ پنکھا ہے نہ ٹٹی ہے نہ کمرہ، ذرا سی جھوپڑی محنت کا ثمرہ۔ ثمرہ کہتے ہیں پھل کو۔ امیروں کو مبارک ہو حویلی، امیروں کو مبارک ہو حویلی، غریبوں کا بھی ہے اللہ بیلی، یعنی اللہ رکھوالا، اللہ حفاظت کرنے والا۔ اب اس کے اندر 3 الفاظ ایسے ہیں جس کے آپ کو معنی یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے بنی آدم،
بنی آدم کہتے ہیں آدم کی اولاد آدم کے بیٹے کو. ثمرہ کہتے ہیں پھل. اللہ بیلی، اللہ حافظ، اللہ رکھوالا.